قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس آیت مبارکہ میں بندہ اللہ تعالیٰ سے 7 دعائیں مانگتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ 7 دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، کہ اللہ تعالیٰ ان 7 دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی قیمتی دعائیں ہوں گی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ یہ دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہتا ہے میں نے قبول کیا، میں نے تیری ان دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا کی 4 حیثیتیں ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالی بندے کی ہر دعا کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، کہ جب بھی بندہ دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نمبر 2، جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی حکمت کے تحت اس بندے کی دعا کو مؤخر فرما دیتے ہیں، کہ جب اس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، تاخیر فرما لیتے ہیں، لیکن اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نمبر 3، جب بندہ دعا کرتا ہے اگر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا پوری نہیں ہوئی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کی اس دعا کے بدلے آنے والی کسی مصیبت، کسی پریشانی سے اس بندے کو بچا لیتے ہیں، محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، بندہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو اس کی اس دعا کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اہل علم علماء اکرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج مجھے پوری زندگی کی تمام دعاؤں کا بدلہ دیا جاتا۔ تو اس لیے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مانگنے میں کمی آ سکتی ہے۔ بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر جب بھی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو ہر وقت میں کرتا رہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہیں، دعائیں کثرت سے کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ 7 دعائیں ایسی ہیں جن دعاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کو قبول کیا۔ وہ دعائیں کون سی ہیں؟ آئیے میں آپ کے سامنے وہ دعائیں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں وہ حدیث مبارکہ بھی اور وہ آیت مبارکہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ آپ جب بھی اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اس میں 7 دعائیں آپ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ 7 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ سب سے پہلے بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتا ہے؟ اے اللہ اگر ہم بھول چوک جائیں، بھولے میں کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ گرفت نہ کرنا، اے اللہ پکڑ نہ کرنا، اے اللہ معاف کر دینا۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھ کر بھولے سے اگر کوئی چیز کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا،
اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، بلکہ غلطی سے، بھول چوک سے اس نے جو کچھ کھایا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرما لیتے ہیں، اور جس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں روزے سے ہوں تو وہ رک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے روزے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے مہمان نوازی ہے، جو اس نے بھولے سے روزے میں کھانا کھا لیا ہے یا کوئی چیز کھا لی ہے۔ تو بندہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہے؟ اے اللہ، بھول چوک میں اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو اے اللہ میری گرفت نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا، بلکہ مجھے معاف کر دینا۔ اسی طرح نمبر 2، بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہم پر سخت حکم نہ بھیجنا جو پہلے لوگوں پر بھیجے، وہ سختی نہ کرنا جو پہلی امتوں پر سختی کی گئی، اے اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا۔ اس کے بعد بندہ دعا مانگتا ہے نمبر 3، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بہترین دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اس پریشانی میں، اس آزمائش میں نہ ڈالنا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ اے اللہ مجھے اس پریشانی سے محفوظ رکھنا کہ کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے کچھ سے بڑی خطا نہ ہو جائے۔ اے اللہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالنا، اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ نمبر 4، بندہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، خطا کار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اس کے بعد بندہ نمبر 5 پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں بخش دینا، تو بخشنے والا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اے اللہ تو کرم کرنے والا ہے، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے بخش دینا، ہمیں بخش دینا۔ نمبر 6 پہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دینا۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اے اللہ آپ ہمارے کارساز ہیں، اے اللہ بگڑی بنانے والا بھی تو ہے، کارساز بھی تو ہے، اے اللہ ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں، اے اللہ تو ہی ہے جو سب کچھ جانتا ہے، سب علم رکھتا ہے، ساری طاقتوں کا تو ہی مالک ہے، اے اللہ تو ہمارا سب سے بڑا کارساز ہے، اے اللہ سو مدد کیجئے ہماری اور غالب کیجئے ہم کو کافروں پر، اے اللہ ہماری مدد کیجئے اور غالب کیجئے ہمیں کافروں پر۔ یہ 7 دعائیں ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا۔ 7 بار ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تیری ان دعاؤں کو قبول کیا، بھول چوک میں خطا ہوئی میں نے معاف کیا، میں نے قبول کیا۔ سخت حکم تیرے لیے جو پہلی امتوں کے لیے بھیجے تھے، ایسے حکم نہ بھیجنا، اللہ فرماتا ہے میں نے قبول کیا۔ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں، اللہ فرماتا ہے میں نے قبول کیا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ فرماتا ہے میں نے معاف کر دیا۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما دینا، اللہ فرماتا ہے میں نے رحم فرما دیا۔ اے اللہ آپ ہی ہمارے کارساز ہیں اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے، اللہ فرماتا ہے میں نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی امتوں پر بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتا جب تک وہ زبان سے بول نہ چکیں یا عمل نہ کر چکیں۔ فرمایا میری امت سے خطا اور نسیان
معاف کر دیا گیا ہے، بھول چک معاف کر دیا گیا ہے۔ بھول چک سے اگر کچھ ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کو قابل معافی سمجھا گیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کو مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے عرض کی وہ اس کا ترجمہ تھا، اب میں وہ آپ کے سامنے دعا عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس دعا کو ساتھ پڑھنا بھی ہے، اسکرین پر دیکھنا بھی ہے، اس دعا کو یاد بھی کرنا ہے اور روزانہ اس دعا کو پڑھنے کا معمول بھی بنا لینا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیت۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو اپنے معمول میں شامل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھ لیں، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، لیکن اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے 7 دعائیں مانگتا ہے، جن دعاؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تیری ان 7 دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ آیت مبارکہ ہے، اس میں بندہ 7 دعائیں مانگتا ہے، تو آپ نے اس دعا کو اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تیری اس دعا کو قبول فرماؤں گا۔